بسم اللہ الرحمن الرحیم وستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاکمال تحصیل محل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 دونوں کو سبسکرائب لائک کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ کرمانی ٹی وی میں جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں وہ ہے، اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں میرے دوستو نماز روزہ حج زکوٰۃ تمام پانی نجس وغیرہ تمام جو ہے تیمم اور وضو کے مسائل میں عرض کر رہا ہوں وہ ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرا یہ سوچ ہے کہ ہر گھر اسلام قرآن پھیلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پھیلے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھیلے۔ میرا سوچ وچار یہی ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو اور کفر کا منہ کالا ہو۔ میرے دوستو آج میں آپ کو نماز کسوف کے متعلق عرض کروں گا اور کسوف کا معنی عرض کروں گا کہ کسوف کا معنی کیا ہے۔ میرے دوستو محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج جو ہے کسوف یعنی سورج کو گہن ہوا، گہن بھی کہتے ہیں گرہن بھی کہتے ہیں، اور عربی میں کسوف کہتے ہیں کہ سورج کو کسوف لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں گہن لگ چکا ہے سورج کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس روز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا صاحبزادے کا وصال ہوا، یعنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد ہوئی مگر بچپن میں وصال فرما گئی، کوئی بیٹے جو ہے جوان نہیں ہوئے، بس بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، یہ ماریہ قبطی کے بطن سے پیدا ہوا اور اس کی عمر تقریباً جو ہے 16-18 مہینے تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے سبب سے سورج گہن ہوا ہے، کسوف ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، اس کو خبر ہوئی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا، اس کی وجہ سے جو ہے سورج کو گہن ہوا ہے، کسوف ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، سورج ایک نشانی ہے، دوسرا چاند ایک نشانی ہے۔ یہ چاند اور سورج 2 نشانیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، ان کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن نہیں لگتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر دعا کی یہاں تک کہ سورج روشن ہو گیا۔ یہ عزیزان محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے، اس کا نام ہے امام محمد حسن شیبانی۔ اس نے اپنی کتاب الاثار میں لکھا ہے، وہ کتاب الاثار ہے عربی کی کتاب، آپ نے 40,000 حدیث مبارکہ سے اخذ کر کے جس میں 900 حدیثیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس میں یہ آثار ہے، کتاب الاثار اثار ہے، اس میں اثر ہے، اثر کی جمع آثار ہوتی ہے، تو پورے جو ہے 900 آثار ہیں اس میں۔ کتاب الاثار سے میں نے یہ مسئلہ لکھا ہے اپنی تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 258 میں۔ میرے دوستو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے لوگوں کی اس کے سوا دوسری نمازوں کی طرح ضروری خیال کرتے ہیں، اور ہم خیال کرتے ہیں کہ سورج گہن میں جماعت سے نماز پڑھیں اور نماز وہی امام پڑھائے جو جمعہ کی نماز پڑھاتا ہے، اور اپنی مسجدوں میں جماعت سے نہ پڑھیں
اور زور سے قرات کرنے کے متعلق جو ہے ہمیں خبر نہیں پہنچی ہے۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے اس میں قرات کی ہے، اور ہمیں خبر پہنچی ہے کہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں زور سے قرات کی، اور ہمارے نزدیک بہتر یہی ہے کہ اس میں زور سے قرات نہ کریں، اور چاند گہن کی صورت میں لوگ تنہا نماز پڑھیں، جماعت سے نہ پڑھیں، اور امام اور غیر امام سب کا یہی حکم ہے، اور تمام خوفناک امور کا یہی حکم ہے۔ اور جب سورج کو گہن ایسے وقت میں لگا جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، طلوع سورج کے وقت اور دوپہر کے وقت یا عصر کے بعد، تو اس وقت میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ یہ مجوسیوں کا وقت ہے۔ مجوسی صبح کو بھی آگ جو ہے بھڑکاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں اور سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس کی پوجا پاٹ آگ کی کرتے ہیں۔ اور پھر دوپہر کا وقت جو ہوتا ہے ان میں بھی جو وہ وقت ہے وہ بھی مجوسیوں کا وقت ہے، وہ آگ جلا کر عبادت کرتے ہیں، صفے باندھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، اور اسی طرح عصر کے بعد بھی مجوسیوں کا وقت عصر سے مغرب تک، اس میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، قضا بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ان اوقات میں۔ تو اس لیے ان تین اوقاتوں میں سورج طلوع کے وقت، دوپہر کے وقت اور عصر کے بعد مغرب سے پہلے، اس میں نماز کسوف یا خسوف کوئی بھی نماز، چاند تو رات کو ہی اس کی ہوتی ہے، ایک میں بات کر رہا ہوں، ان اوقات میں نماز کسوف جو ہے سورج گرہن والی نماز نہیں پڑھ سکتا، دعا کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ عصر کے بعد اس وقت نماز نہ پڑھیں، لیکن دعا کریں یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے یا نماز جائز ہو جائے تو نماز پڑھے، یعنی کہ جس طرح اشراق کا وقت ہے اور دوپہر سے پہلے، زوال کے بعد، عصر سے پہلے، یہ میں نے عرض کیا اوقات ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، نمازیں جو ہے پڑھ سکتا ہے کسوف۔ جبکہ کچھ گہن باقی ہو تو عزیزان محترم، یہ مسئلہ کتاب الآثار میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے استاد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے مسئلہ پوچھا ہے، پڑھا ہے، اور اسی طرح میں نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر کرمانی میں جلد اول میں لکھ دیا ہے، تاکہ آپ کو جو ہے نماز کے متعلق اوقات یعنی وقت بھی میں نے بتا دیا، اور کسوف کے علاوہ کہ سورج کو کسوف لگ جائے اس وقت بھی پڑھیں، کوئی مصیبت ہے، آندھی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو بھی مصیبت ہو آئے تو اس میں خوفناک جو بھی امور آئیں، امر کی جمع امور ہے، کام، جو کوئی بھی خوفناک چیز آئے اس وقت آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز میں دعا کریں جب تک وہ چیز ختم نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستوں، میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں پھر سورج گرہن، چاند گرہن اور خوف کی نماز عرض کروں گا، اب صرف میں اتنا بتا چکا ہوں، پھر میں بتاؤں گا صلاۃ الکسوف والخسوف جو ہے افضا، ان کے متعلق، یعنی سورج گرہن، چاند گرہن اور خوف کی نماز کے متعلق انشاءاللہ میں تفسیر جب بھی کی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، تو اس میں نماز سے مدد لو، تو اس میں تمام جو ہے تفسیریں آ جاتی ہیں، یہ جو ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آخر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری تفسیر کرمانی، جس میں میں نے یوٹیوب پہ دی ہو، اس کا نام، میں نے چینل بنایا، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی، اس کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں میں نے تمام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام نجس وغیرہ، پانی کے، وضو کے، تیمم کے مسائل بتا رہا ہوں، آپ نے ان کو بھی سننا ہے، اور پھر سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔